سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 تا 18 تلاوت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 تا 18 کی مختصر تحقیق و ترجمہ، لفظی ترجمہ۔ وَلَقَدْ واو عاطفہ ہے، عاطفہ یعنی یہ حکم گزشتہ حکم سے ملاتا ہے، جوڑتا ہے مضامین کو۔ لقد یہ لام اور قد لام تاکید کے لیے، اور قد حرف ہے تحقیق کا فائدہ دیتا ہے۔ خلقناکم یہ خلقن اس کا مصدر ہے، اور خلقنا ماضی جمع متکلم، کم ضمیر جمع مذکر حاضر، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم پھر ایک کام کا دوسرے کام سے مؤخر ہونے کو بتانے کے لیے یہ ثم آتا ہے۔ اس ثم کا ایک معنی ہے اور اس کو کہتے ہیں تراخی۔ پھر پیدا کرنے کے بعد صورناکم، صورنا، صور یصور تصویر، اس صورنا یہ بھی ماضی جس طرح خلقنا ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، کم ضمیر جمع مذکر حاضر ہے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ ثم قلنا پھر کہا ہم نے للملائکہ، ملائکہ یہ لفظ نکلا ہے الوکتن سے۔ الوکتن کا معنی ہے رسالتن، پیغام رسانی، اور ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور الوکتن سے جب نکلا ہے تو پیغام رسانی، تو فرشتے بھی اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لاتے ہیں، اور جو پیغام زمین کے حوالے ان کے سپرد ہوتا ہے اس کو پہنچاتے ہیں۔ لآدم قلنا للملائکۃ اسجدوا، اسجدوا حکم ہے اور جمع کا صیغہ ہے، سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا پس وہ سب جھکے، الا ابلیس مگر ابلیس، ابلیس یہ ابلاسن سے ہے۔ اب یہ ایک کلمہ جو ہے اس کا معنی جب ایک جگہ معلوم ہو جائے، بیان ہو جائے، تو وہاں پر اس کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ بار بار تکرار سے بچا جائے۔ تو ابلیس یہ قرآن میں جہاں کہیں آ جائے تو یہ مشتق ہے، نکلا ہے ابلاسن، اور
اس کا معنی پھر ہوگا سخت نا امید اور متحیر. لم یکن من الساجدین، وہ جھکنے والوں میں سے نہ تھا. ساجدین ساجدن کی جمع ہے، جھکنا سجدہ کرنا. لم یکن من الساجدین، جھکنے والوں میں سے نہ تھا. قال ما منعک، قال اللہ نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے روکا تجھے، منع کیا تجھے، اللہ اس بات سے، تسجدہ کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ جس وقت، امرتک میں نے تجھے حکم دیا، خلقتنی تو ابلیس نے کہا، انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین اور تو نے اسے پیدا کیا ہے خاک سے، مٹی سے. قال فاہبط منہا، قال اللہ نے فرمایا، فاہبط منہا، یہ حبوط مصدر سے، فاہبط امر کا صیغہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے. اور تو اتر، تو جا، منہا اس مقام سے، اس جنت سے، فما یکون لکا نہیں ہے جائز تیرے لیے، ان تتکبر فیہا کہ تو بڑائی جتلائے اس میں، تکبر تتکبر یہ کبرن سے نکلا، کاف بارا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا جاننا اور دوسروں کو کم خیال کرنا. فی الجنتی یعنی جنت میں، فی ہا سے مراد فی الجنہ ہے، جنت میں. فخرج، فخرج خروج مصدر سے ہے، یہ امر واحد مذکر کا صیغہ ہے، پس تو نکل، انک من الصاغرین، صاغرین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، صاغرون بھی آتا ہے، صاغرین بھی، تو الصاغر کا یہ جمع ہے، الصاغر واحد ہے اس کا، یعنی ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، قال شیطان نے کہا، انظرنی انذارن سے امر واحد مذکر کا صیغہ ہے، تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، بعثن اٹھایا جانا، بعثن مصدر ہے، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، اس دن یعنی قیامت کے دن تک. قال انک من المنظرین، انذار سے یہ منظرین ضا کے زبر کے ساتھ ہو، منظرین تو مفعول کا صیغہ ہے، اور المنظر یعنی مہلت دیا ہوا، مہلت یافتہ. قال فبما اغویتنی، فبما میں یہ با جو ہے با سبب کو بتا رہا ہے، یعنی فباغوائک ایایا، اس کا معنی ہوگا کہ تو نے مجھے اغوا کیا، گمراہ کیا، یعنی مجھے گمراہی میں ڈالنے کے سبب. اغویتنی، اغویتہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اغوا ان سے نکلا، اغوا ان مصدر ہے اور یہ واحد مذکر حاضر ہے، اور تو نے مجھے گمراہ کیا. لأقعدن، یہ لام پھر تاکید کا ہے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے. اقعدن یہ قعود ان سے، قعود اسے یہ اقعدن، مضارع واحد متکلم آخر میں جو نون ہے اس کو نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے، اور ایمفیسائز کے لیے آتا ہے. ابتدا میں لام لگا تو انتہا میں نون مشدد آ گیا، تو تاکید در تاکید اس کو کہتے ہیں. اور ضرور بس ضرور میں بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے یعنی آدم کی اولاد کے لیے، صراطک المستقیم تیری سیدھی راہ پر. ثم لآتینہم، ثم پھر، یہ عطف کے لیے ہے اور ترتیب کے لیے ہے، لام یہاں لآتین میں تاکید کا ہے. آتین، آتین یہ اتیان ان سے مضارع واحد متکلم، اس کے آخر میں بھی نون تاکید ہے، ثقیلہ ہے، اور ہم ضمیر جمع مذکر غائب ہے. میں ان پر ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے،
ومن خلفہم خلف پیچھے ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ایمان یمین کی جمع ہے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم شمال کی جمع ہے یہ شمائل لیکن خلاف قیاس ہے، اور ان کے بائیں سے، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا اکثرہم ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر گزار احسان ماننے والا۔ قال اخرج منہا، قال اللہ نے فرمایا اخرج منہا، خروج ان سے، اخرج ہے واحد امر ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، منہا یعنی من الجنت جنت سے، مذعومن مذعومن ذم اس کا مصدر آئے گا، ذم یذم اور ذم باب ہے نصر ینصرہ، اور مذمت کیا ہوا برائی بیان کیا ہوا، مدحورا یہ دحر سے ہے، دحور مصدر ہے، دحر بھی مصدر ہے، اور رحمت سے دور کیا ہوا، دھتکارا ہوا یا ہنکایا ہوا، لمن تبعک، لمن یہ من جو ہے اس میں شرط اس کو کہتے ہیں، تبعک تبع سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب اور کاف ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر ہے، ان میں سے کوئی تیری راہ چلے تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ یہ اصل میں املأ ہے، املأ بھرنا، تو لَأَمْلَأَنَّ یہ اول میں لام تاکید کا ہے اور آخر میں نون مشدد بھی تاکید کا ہے، میں ضرور بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب سے، انسانوں اور شیاطین جنات سب سے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے خاص بندے، لیس لک علیہم نہیں ہے تیرے لیے ان پر، سلطان کوئی زبردستی، دسترس، زور، غلبہ، الا من اتبعک مگر وہ لوگ جو تیری تابعداری کرے، من الغاوین گمراہوں میں سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 تا 18 کی مختصر تفسیر۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، ایک نعمت ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر انسان کو مسجود ملائکہ ٹھہرایا، دوسری نعمت ہے اس کا ذکر، تکریم انسانیت، اور پھر سجدہ، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، یعنی ملائکہ انسان کے مطیع ہو گئے، اس کے آگے اطاعت کا سجدہ ادا کیا، یہ الگ نعمت ہے، اور پھر شیطان کے تکبر کا ذکر ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ تکبر کی قباحت اور ناپسندیدہ اخلاق میں سے ہونا معلوم ہوتا ہے، اور بندہ اس سے جب بچتا ہے تو اللہ کی رضا شامل حال ہوتی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور پھر شیطان نے مہلت مانگی، مردود ہونے کے بعد اس کو مہلت دی گئی، اور یوں جو ہے خلیفۃ اللہ آدم علیہ السلام اور شیطان اور اس کی ذریت کے درمیان ایک نہ پر ہونے والی خلا یا خلیج جو ہے وہ شروع ہو گیا، جنگ کا میدان یا آزمائش، دنیا کی زندگی۔ اب دنیا کی زندگی میں ان دو فریقوں کے درمیان جنگ جاری رہے گی، پہلی سور پھونکنے تک۔ اب ان آیات میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم کی نسل سے ان کے اولاد کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورتیں بنائی۔ صورت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے۔ مخلوقات میں ہم جب دیکھتے ہیں پرندے ہیں سب، اب ایک نسل کے پرندے سب ایک ہی طرح ہیں، مقصد چڑا چڑیا ہے، طوطا طوطی ہے، اور یا ہدہد ہیں،
جہاں جاؤ، جس بر اعظم میں بھی جاؤ، ہدہد بس ایک ہی رنگ کے ہیں، چڑیا جو ہیں وہ ایک ہی رنگ کے ہیں، چونکہ ایک ہی نسل ہیں۔ لیکن انسانوں کو آپ دیکھیں تو انسانوں میں جو صورت اللہ نے جس کو عطا فرمائی ہے، اپنی قدرت کا شاہکار ٹھہرایا ہے اس کو، اب ایک کی صورت جو ہے دوسرے انسان سے نہیں ملتی، کسی نہ کسی طرح وہ دوسرے انسان سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت گری پھر پانی کے اوپر کیا ہے۔ نطفہ پانی کی بوند، پانی کا قطرہ جو ہے وہ بھی گندے پانی کا قطرہ، اس کے اوپر یہ صورت گری کر کے دنیا میں بھیجا انسان کو۔ اس کے بعد ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ اب یہاں پر سجدہ کا معنی سمجھنا چاہیے۔ ایک تو فقہی سجدہ ہوتا ہے، جب ہم نماز میں سجدہ لگاتے ہیں تو پیشانی زمین پر ٹیک دیتے ہیں، اور لیکن یہاں پر وہ فقہی سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ اطاعت کا سجدہ، فرمانبرداری کا سجدہ، جھکاؤ۔ تو سجدے کی دو قسمیں ہیں، اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے، ایک کو کہتے ہیں سجدہ تعبدی، دوسرا ہے سجدہ تعظیمی۔ اب یہ جھکنا جو ہے یہ بھی کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے سامنے جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر سجدہ تعبدی کا مطلب عبادت کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کہتے کسے ہیں؟ کسی انسان کو، ملک کو، فرشتے کو، پیغمبر کو، پیر فقیر کو، ولی اللہ کو، درخت کو، سمندر کو، دریا کو، شخصیت کو، قبر کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر، جان کر اس کے آگے سر جھکایا جائے، اگرچہ سر زمین پہ نہ بھی رکھا ہو، ایسے سر جھکایا اس ارادے و نیت کے ساتھ، یہ عبادت کا سجدہ ہے۔ کوئی مسلمان اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، وہ مشرک ہے، اللہ کے حق میں دوسروں کو داخل کر رہا ہے، شریک کر رہا ہے۔ اب یہ سجدہ تعبدی جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک، ایک لمحے کے لیے بھی کسی شریعت میں سجدہ تعبدی جائز نہیں رہا ہے۔ اور دوسری قسم سجدہ تعظیمی ہے۔ تعظیمی کسی کے احترام میں، کسی کی تعظیم میں جھکنا اور سجدے میں پڑھنا یا سر زمین پہ رکھنا، یہ سجدہ تعظیمی ہے، صرف اس شخصیت کی تعظیم کے لیے، اس کے احترام کے طور پر، وہ بادشاہ ہے، وہ کوئی روحانی شخصیت ہے۔ اب یہ سجدہ تعظیمی چونکہ شرک میں داخل نہیں ہے، اور گزشتہ شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ سورہ یوسف میں آئندہ چل کر پڑھیں گے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنے تمام بیٹوں کو لے کر یوسف علیہ السلام کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو فخروا لہ سجدا، سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں پڑ گئے۔ تو یہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو نافع اور ضار سمجھ کر سر جھکانا یہ تو شرک ہے۔ تو لا محالہ یہ سجدہ جو تھا سجدہ تعظیمی تھا، جو گزشتہ شریعتوں میں جائز تھا، لیکن محمد الرسول اللہ کی شریعت میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے رسول، یہ فارس اور عجم کے جو بادشاہ ہیں ان کی رعایا ان کو سجدہ کرتی ہے، آپ بھی تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی تیرے آگے سجدہ کرے، جھکے، تعظیم بجا لائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سوا سر جھکانا، سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں
بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے آگے سر جھکائے سجدہ کرے، مطلب یہ کہ بیوی کے لیے بھی خاوند کے آگے اس طرح سر جھکانا جس سے سجدے کی شکل اور ہیئت بن جائے، جائز نہیں ہے۔ تو اب ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر جس سجدے کا ذکر ہے، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، تو یہ سجدہ اطاعت کا تھا۔ اور پھر مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں لآدم لطرف آدم، آدم جو ہے وہ اسمبلی پوائنٹ ہے، سجدہ اللہ کو ہے، آدم کی طرف رخ کر کے ہے۔ جس طرح ہم لوگ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی مسلمان بھی بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتا بلکہ سجدہ اللہ کو کرتا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ تو بہرحال پہلا معنی لیا جائے یا دوسرا معنی لیا جائے، دونوں درست ہیں۔ تو فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا۔ فسجدوا، آسمانوں کے فرشتوں نے، زمین کے فرشتوں نے، فضا کے فرشتوں نے، سب نے سجدہ کیا۔ اسے کہ قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے یک بارگی ایک ہی وقت میں سب مل کر سجدے میں پڑ گئے، سب مل کر سجدہ کیا۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی اطاعت بجا لانے کا عہد نہیں کیا۔ اب یہ ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا، سورہ کہف میں آتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنات میں سے تھا، اپنے رب کے حکم سے دائرے سے باہر نکلا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اور لم یکن من الساجدین، نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، اسی کے بعد میں آتا ہے اذ امرتک، فرماتا اللہ جب میں نے تجھے حکم دیا، تو یہ حکم ابلیس کو بھی شامل تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اوپر کی مخلوق کو، یعنی اوپر کے درجے کی مخلوق کو حکم ہو تو وہ نیچے کے درجے کی مخلوق کو شامل ہوتا ہے۔ مثلا انسانوں میں دونوں ہیں، مرد اور عورت۔ خطاب جو ہے قرآن کریم میں اکثر عموماً خطاب مردوں کو ہے، لیکن اس خطاب کے مخاطب وہ عورتیں بھی ہیں۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی یہ خطاب تو مردوں سے ہے، مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا اس میں عورتوں کو داخل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نہیں، مردوں کا درجہ اللہ نے اوپر رکھا ہے، بلند رکھا ہے، لہٰذا آفیسرز کو جو حکم ہو وہ سبارڈینیٹس کو ضرور ہوتا ہے، اس لیے مردوں کو جو حکم دیا گیا اس حکم میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ملائکہ کو جو حکم دیا گیا، اور ملائکہ سے پس درجے کے وہ ہیں جنات، تو وہ حکم جنات کو خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ تو فسجدوا، تمام فرشتوں نے حکم سجدہ کیا، اور الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال، اللہ نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا اے ابلیس، اللہ تسجد، اس بات سے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے حکم اس کو بھی تھا۔ قال، اس نے کہا انا خیر منہ، انا میں خیر بہتر ہوں، منہ اس سے یعنی آدم سے، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا۔ دیکھے ابلیس بھی خالق کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ کو۔ تو نے مجھے پیدا کیا، خالق تو ہے میرا، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور پیدا کیا ہے تو نے اس کو آدم کو، من طین، مٹی سے، طین گارے سے۔ اب یہاں پر دیکھیں نسل اور نسب کو اس نے شرف کی بنیاد بنایا کہ میری نسل اور نسب جو ہے یہ بہتر چیز سے پیدا ہے، اور اس کی نسل اور نسب جو ہے مٹی سے جو کہ کم تر ہے، اور آگ جو ہے بلندی کو چاہتی ہے اور مٹی پستی کو چاہتی ہے، لہٰذا جو چیز بلندی کو چاہتی ہے اس کو یہ حکم دینا کہ جو چیز پستی کو چاہتی ہو اس کے آگے جھک جائے، یہ میری عقل نہیں مانتی۔ اس نے اپنی منطق شروع کر دی اللہ کے حکم کے آگے، اور ادھر سمپل حکم یہ تھا کہ سجدہ کرتے، بس اللہ کا حکم تھا اسجدو، اور اس نے وہ لمبی چوڑی تقریر شروع کر دی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔
تو لہٰذا نسب جو ہے یہ شرافت کا اور نسل جو ہے یہ شرافت کی بنیاد نہیں ہو سکتی، اور اس کو بنیاد بنانا یہ شیطنت ہے، ابلیسیت ہے۔ جی یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ پنجابی ہے، یہ افغانی ہے، اور یہ پختون ہے، یہ بلوچی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس چیز کو فضیلت کی بنیاد ٹھہرانا یہ شیطانی کام ہے۔ اور جو سب سے پہلے یہ اعلان شیطان نے کیا، انا خیر منہ، میں اسے بہتر، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور اس کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال فاہبط منہا، تو اس لائق نہیں، یعنی دفع ہو جاؤ، فاہبط منہا یہ حکم الہی ہے، اس لیے کہ فاہبط دو بار آیا ہے۔ اب پہلا جو ہے فاہبط کا تعلق یا اخرج جو ہے کہتا ہے فاخرج انک من الصاغرین، یہ فیصلہ الہی کے لیے آتا ہے۔ فاہبط منہا، اتر جا تو اس جنت سے، ما یکون لک، نہیں ہے تیرے لیے مناسب، ان تتکبر فیہا، کہ تو بڑائی جتلائے، فیہا اس جنت میں، فاخرج تو دفع ہو جاؤ، انک من الصاغرین، بے شک تو ہے صاغرین ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں اس کو نکل جاؤ جنت سے، لیکن یہ مہلت مانگ رہا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ شیطان عارف تھا، عارف مزاج شناس، شیطان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ مغلوب الغضب نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت اللہ کی غضب کے اوپر ہے، یہ شیطان کو پتہ تھا، شیطان عارف تھا، اور اتنا عارف کہ اس حال میں بھی، اب اس حال میں اللہ کا غضب پتہ نہیں کس درجے کا ہوگا، اس کو سجدہ نہیں کیا گیا، حکم رد کیا گیا، اور وہ قادر خدا ہے اور عزیز غالب خدا ہے، اور یہ اس کے سامنے کہتا ہے کہ اب مجھے مہلت دیجئے، مہلت مانگ رہا ہے، اور عابد بھی تھا، اور کئی سو سال جو ہے اس نے فرشتوں کے محفل میں رہ کر اس نے عبادت کی ہے، اور جو لوگوں میں مشہور ہے معلم الملکوت، یہ بیس لیس اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا بھی استاذ، فرشتوں کا استاذ اتنا گمراہ کیسے ہو گیا؟ لہٰذا یہ معلم لفظ نہیں، البتہ معلم ہو سکتا ہے فرشتوں سے سیکھا ہوا، فرشتوں کا شاگرد، فرشتوں کا شاگرد گمراہ ہو جائے کوئی مستبعد بات نہیں ہے، عقل سے دور بات نہیں ہے۔ تو معلم الملکوت نہیں ہے، معلم الملکوت ہے۔ تو اب یہ جو ہے عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، اور چونکہ عالم بھی تھا، لیکن ایک عین اس میں نہیں تھا، وہ عاشق کا عین ہے، عاشق نہیں تھا، عبادت بھی کی تھی اور فرشتوں کے ماحول میں تھا، عالم بھی تھا اور عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، اس لیے کہ عاشق ہوتا تو وہ پھر چون چارہ نہ کرتا، یہ عذر لنگ پیش نہ کرتا کہ جی یہ ہے، اور عذر پیش نہ کرتا گناہ کے لیے کہ تو نے مجھے اس سے پیدا کیا ہے اور اس کو اس سے پیدا کیا ہے، بلکہ عاشق جو ہے معشوق کی اداؤں پر، حبیب محبوب کے اداؤں پر مر مٹتا ہے اور خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ پھر حکم ملتے ہی سجدے میں گر جاتا، لہذا عاشق نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا انک من الصاغرین قال انظرنی الی یوم یبعثون، یبعثون دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ اب اس سے مراد پہلی دفعہ سور میں پھونک مارنا ہے، یعنی پہلی مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا سور میں پھونک مارنے کا، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بس اس تک، پہلے نفخے تک اس کو مہلت مل گئی ہے، اور دوبارہ جی اٹھنے تک اس کو مہلت نہیں دی گئی ہے۔ قال انک من المنظرین، اسے کہ دوبارہ جی اٹھنے تک پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، پھر آگے تو سب کو ہر چیز کا پتہ لگ جائے گا، اب تو قیامت ہو گئی۔ قال، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت مل گئی۔ قال فبما اغویتنی، اب دیکھیں
یعنی اس نے بیل بیفور اریسٹ کیا، BBA، یعنی پکڑ میں آنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، انذرنی الی یوم یبعثون کہہ کر، اور اس کو مہلت بھی دی گئی۔ تو جب مہلت مل گئی تو پھر اس نے اللہ کو چیلنج دینا شروع کیا، فبما اغویتنی، اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، بھٹکا دیا، یعنی اس آدم کی وجہ سے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا اس کے لیے تیرے سیدھی راہ میں، صراط مستقیم، اسلام کی راہ میں، توحید کی راہ میں، قرآن کی راہ میں بیٹھوں گا یعنی GT روڈ پر بیٹھ کر ان کو، ہر جانے والے کو میں پکڑوں گا، گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم، اب اس میں دیکھے شیطان کی دعا جو ہے اسی وقت قبول ہوئی ہے، تو کیا شیطان ولی اللہ ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں اس کی دعا جو ہے اللہ جلدی قبول کرتا ہے لہذا ولی اللہ ہے، تو یہاں پر آیت میں دیکھے شیطان کی دعا تو اسی وقت قبول ہوئی ہے، تو کیا ولی اللہ بن گیا؟ وہ تو عدو اللہ، اللہ کا دشمن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک انسان کی عقیدہ انسان کا، سیرت انسان کی، اور 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق بسر ہوتی ہے یا نہیں۔ ہاتھ اٹھاتے ہی دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں ہے، دعا اگر قبول نہ ہو جائے تو کچھ دیر بعد، کچھ وقت کے بعد قبول ہوگی، دنیا میں نہ ہوئی تو آخرت میں اس کا صلہ مل جائے گا۔ دعائیں سٹور ہوتی ہیں، آخرت کے لیے جمع ہوتی ہیں، تو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اچھا، تو اب اس نے کہا ثم لآتینہم، یعنی صراط مستقیم پر میں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ لآتینہم، ان پر آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، آگے کیا ہے؟ آخرت کے معاملات کو مشتبہ کروں گا۔ وہ گناہ کرتے جائیں گے اور کہیں گے بھئی کل توبہ کریں گے، پرسوں کریں گے، 1 مہینے کے بعد کریں گے، عمرے پہ جانا ہے، وہاں جا کر توبہ کریں گے اور پھر صاف پاک ہو کر اللہ کے گھر سے واپس آئیں گے، پھر یہ کرپشن نہیں کریں گے، قوم کا خزانہ نہیں لوٹیں گے، اور اپنی ڈیوٹیوں میں بے ایمانیاں مکاریاں نہیں کریں گے، دھوکہ دہی نہیں کریں گے، بزنس میں 2 نمبر کی چیز 1 نمبر کا کہہ کر نہیں بیچیں گے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اسی وقت تک جو ہے بندہ آگے بڑھتا رہتا ہے یوں ہارٹ اٹیک ہو کر، وہ وقت ہی اس کو نہیں ملتا ہے کہ یہ توبہ تائب ہو جائے، اب گناہوں سمیت اللہ کے حضور پہنچ گیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، یا ان سے کہتا ہے کہ بھئی کون کہتا ہے کہ آخرت ہے؟ آخرت سے کون آیا ہے؟ اور قبر سے کون آیا ہے؟ قبر کے عذاب کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ فضول باتیں ہیں، اور لہٰذا دنیا کی زندگی ہے، کھانا پینا ہے، اور وقت پورا ہو جائے تو بس ختم ہونا ہے، ایک سرکل ہے، ہم آئے ہیں، ہم سے پہلے ہمارے باپ تھے، ان سے پہلے ان کے باپ تھے، ان سے پہلے ان کے باپ تھے، یہ سرکل ہے، دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا پرہیزگاری، تقویٰ اور یہ ساری چیزیں اختیار کر کے اپنی عیش و عشرت کو خراب مت کرو۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، خلف ان کے پیچھے سے آؤں گا، دنیا کو خوبصورت کر کے، دنیا کی باغ و بہار سبز باغ کی شکل میں ان کو دکھاؤں گا کہ یہ کرو وہ کرو، اور وہاں پر بھی بزنس کھولو، یہاں پر بزنس کھولو، نماز قضا بھی ہو جائے تو خیر بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اور روزہ نہ بھی رکھو تو فدیہ دے کر جان چھڑا سکتے ہیں، اور حج کے لیے کافی ٹائم ہے، اور بڑھاپے میں حج کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور اب یوں جو ہے ان شیطان اتنا پھنسا دیتا ہے کہ بندے کو اللہ کے آگے جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ من خلفہم وعن ایمانہم، ایمان یمین، دائیں طرف سے آؤں گا، یا تو جنتی اعمال مراد۔ اصحاب الیمین کون ہے؟ جن کا نامہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس سے مراد نیکیاں ہیں، نیکیوں کے راستے سے آؤں گا، اور یا تو اول نیکی کرنے ہی نہیں دوں گا، اگر کریں گے تو پھر ریاکاری کا وسوسہ ڈالوں گا، یہ میری شہرت ہوگی، لوگ میرا نام لیں گے وغیرہ وغیرہ، تو نیکی اور پھر دریا میں ڈالنا والا قصہ ہو گیا، نیکی برباد ہو گئی۔ اور اگر نیکی کر بھی ڈالا ریا کے ساتھ نہیں، اخلاص کے ساتھ، پھر بعد میں نیکیوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کر کے
احسان جتلا کر کسی کے ساتھ اگر احسان کیا ہے پھر بھی ان کو برباد کرواؤں گا، اور زندگی بھر جو ہے اگر بہت ساری نیکیاں کی ہیں تو کسی موڑ پر اس کو ایسا دھکا دوں گا کہ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا، اور مرتد جب ہو جائے تو نہ حج کا اجر اس کو ملے گا نہ کسی اور عبادت کا۔ وعن شمائلہم، شمائل یعنی گناہوں کی جانب سے آؤں گا، یعنی حق و باطل کے تمام راستوں سے آؤں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو احسان ماننے والا، تیرے محسن بندوں میں سے اکثر نہیں ہوں گے، اکثریت محسنین میں سے شاکرین میں سے نہیں ہوگی۔ یہ شیطان نے بھی کہا تھا، اور ہم اسی اکثریت پر آج کل فیصلے کرتے ہیں۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اکثریت ہے، اکثریت جہاں جائے تو اکثریت، تو لا تجدو اکثرہم شاکرین ہے، بات کی آیت اس کی تائید ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ تو اکثریت ناشکروں کی ہے، اکثریت فاسقین کی ہے، اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت کافروں کی ہے۔ تب وہی لوگ اس ذہنیت کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کسی کا انتخاب کریں گے تو وہ ہوگا ایسا ہی، اور وہ مسلمانوں کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا، اللہ نے فرمایا اخرج، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، منہا اس عہد سے یا فرشتوں کی محفل سے۔ تو پہلا اخرج جو تھا یہ فیصلے کے لیے تھا، اب یہ عہد سے نکلنے کے لیے ہے۔ مذعوماً دھتکارا ہوا، مدحورا مذعوماً برائی بیان کیا ہوا، مذمت بیان کیا ہوا، مدحورا دحرن سے ہے، اور دحورن دھتکارا ہوا، ہنکا ہوا۔ لمن تبعک، یہ تو رجیم ہی ہے، مذعوم ہے، لیکن جو تیرے پیچھے چلے گا، منہم ان انسانوں میں سے، لأملأن جہنم، میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا جہنم کو، ممن، ہاں تم سے، منکم تم سے، اجمعین سب سے۔ اب دیکھیں اس درس میں یہ مسائل آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم، اور ملائکہ نے اطاعت کی حامی بھر لی، اور شیطان نے مقابلے کے لیے میدان سجایا، اور ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو یہ ازل سے اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسہ ڈالا، اگلی آیت میں آتا ہے، اور آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، تو یہ دشمنی کے سبب بن گئے۔ اب یہ دو دشمن جو ہے دنیا ان کے لیے ایک میدان کارزار بن گیا، اور اس میدان میں وہ قیامت تک ہیں، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور شیطان ورغلانے کی کوشش کرے گا، اور شیطان کے پیچھے جو جائیں گے ان کا ٹھکانہ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے انسانوں اور جنات سب سے بھر دوں گا، اور جو اس شیطان کا مقابلہ کر کے آئے گا اس کے لیے اللہ کی رضامندی کا مقام جنت ہے۔ اور سجدے کی دو قسمیں، سجدہ تعظیمی، سجدہ تعبدی۔ سجدہ تعظیمی گزشتہ شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، دلائل بیان ہوئے۔ اور سجدہ تعبدی نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کہ سجدہ کروں گا تو یہ فائدہ ملے گا، عمر میں اضافہ ہوگا، اور اعمال میں برکت ہوگی، مال میں نفع حاصل ہوگا، اس نیت سے کسی قبر کے آگے، کسی درگاہ کے آگے، کسی شخصیت فرشتے کے آگے، کسی بت کے آگے سر جھکاتا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اور یہ سجدہ جو ہے کسی شریعت میں کسی لمحے کے لیے بھی جائز نہیں رہا ہے۔ سجدہ تعظیمی جو ہے ہماری شریعت میں حرام ہے، گزشتہ شریعتوں میں جائز تھا۔ تو یہاں پر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے مکرم بنایا ہے اور محترم مخلوق بنایا ہے، اور
فرشتوں کو حکم دیا اس کی تکریم اور احترام کے اظہار کے لیے کہ اس کے آگے جھک جائے۔ اس طرح شیطان جو ہے حسد میں مبتلا ہو گیا۔ حسد اور تکبر یہ دونوں بدترین گناہ ہیں۔ ابلیس دونوں گناہوں میں مبتلا ہو کر مردود ٹھہرا۔ اس طرح شیطان کے پیدا کرنے میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ کوئی عمل کوئی فیصلہ بھی اللہ کا حکمت سے خالی نہیں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے اور اس امتحان میں گمراہی اور ہدایت کے دونوں اسباب کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں اسباب کو پیدا کیے بغیر وہ حکمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ امتحان میں بہترین انسان کا انتخاب ہوتا ہے، اور جب امتحان ہے تو اسباب امتحان کا پیدا کرنا بھی ضروری تھا۔ اسباب امتحان میں سے ایک شیطان بھی ہے، دوسرا نفس انسانی ہے۔ اور غلط قیاس، شیطان نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا۔ ایک قیاس ہوتا ہے قیاس فقہی۔ فقہائے کرام جو ہے وہ پہلے حکم کو دیکھتے ہیں، قرآن میں ہے تو اچھی بات، نہیں تو سنت نبی میں دیکھتے ہیں، اچھی بات، نہیں تو اجماع امت میں دیکھتے ہیں۔ اگر مل گیا مسئلے کا حل تو بہت اچھا، نور علی نور۔ اگر نہیں ملتا ہے تو فقہا قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اس نیا پیش آمدہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ اس کو قیاس کہا جاتا ہے، جو فقیہ کرتا ہے، جس نے پوری زندگی جو ہے علم دین حاصل کرنے، پڑھنے پڑھانے، اس پر عمل کرنے میں گزارا ہے، اور وہ جو ہے پھر مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ وہ قیاس یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے اللہ کا حکم ایکسپریسلی کلیئرلی سامنے آ گیا، اور شیطان نے اس کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتلائی کہ جی یہ حکم درست نہیں ہے، تو یہ نص کے مقابلے میں، قرآنی ٹیکسٹ کے مقابلے میں اپنی رائے کو دخل۔ یہ قیاس جو ہے سب سے پہلے شیطان نے کیا ہے، لہٰذا اسے بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ صاحب علم بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اور شیطان چونکہ صاحب علم تھا، کوئی شک نہیں اس میں، اور وہ گمراہ ہو گیا، اور پھر صراط مستقیم پر بیٹھنے کی قسم کھائی، اور اسے صراط و کل مستقیم جو کہتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صراط و مستقیم کو جانتا تھا، لہٰذا اپنی گمراہی میں پھنسانے کے لیے، گمراہی کا جال بچھانے کے لیے اس نے صراط مستقیم کا نام لیا۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ دعا کی قبولیت جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، مگر اس کی وجہ سے کوئی بندہ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو جائے، یہ بری بات ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے مہلت کی جو درخواست دی تھی وہ تو قبول کر لی گئی۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات شیاطین کو بھی کشف ہو جاتا ہے، یعنی اصل حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مستقبل کے بارے میں وہ پیشنگوئی کرتے ہیں۔ یا جو ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک گمان تھا، ظن ہو، قرآن نے دوسری جگہ یہ کہا ہے، کشف کی بات نہیں ہے، ظن، چونکہ کشف بھی ظن ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو، یقینی بات کشف بھی نہیں ہے، کسی کشف حیوانات کو بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کشف جو ہے شریعت اسلامی میں دلیل نہیں ہے، اور قرآن نے اس کو ظن کہا ہے، گمان۔ اور کبھی کبھی کسی کا گمان جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اسے اس کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی لگا بندہ طریقہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا شیطان اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ مختلف طریقوں سے آتا ہے، اور جاہلوں کے پاس اس طریقے سے آتا ہے، اور اسکالرز کے پاس اس طریقے سے آتا ہے۔ تو عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، یہ مقولہ مشہور ہے۔ تو عالم کے پاس جب آتا ہے تو وہ ان ہتھ کنڈوں کے ساتھ نہیں آتا ہے جو جاہلوں کے پاس آتا ہے، اس کو تو پھر عالم چٹکی میں اشاروں میں سمجھتا ہے۔ تو عالم کے پاس علم کے راستوں سے آتا ہے، زاہد کے پاس درویشی کے راستوں سے آتا ہے، عبادت گزار کے پاس عبادت کے راستوں سے آتا ہے، اور حیادار کے پاس حیا کے راستوں سے آتا ہے، تاکہ جس راستے میں وہ ہے اس راستے میں اس کو سبز باغ دکھایا جائے اور اس کو گمراہ کیا جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، تو پیغمبر کے دعاؤں میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاحْفِظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ، اے اللہ میری حفاظت فرمانا سامنے سے بھی، وَمِن خَلْفِي، وَعَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِي وَمِن فَوْقِي، پیچھے سے بھی، دائیں اور بائیں سے بھی، اور اوپر سے بھی میری حفاظت فرما۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔